السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرنٹ ایکٹیویٹیز۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مرکز قومی زبان سربراہ وسطی پنجاب رائے رب نواز ایڈوکیٹ ضلع اکاڑا پی پی 190 سے۔ تو اردو زبان کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں ملک میں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے، کیوں یہ اردو زبان کے متعلق کام کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہمیں قانون، پاکستان کا قانون پروٹیکشن کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ سرکاری زبان جو ہے پہلے سے اردو ہے چونکہ، تو اگر وہ نافذ کر دی جاتی ہے تو اس پہ کس حد تک لوگوں کو، عام لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف یہ لوگ ہی کیوں اس کے متعلق کام کر رہے ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں ان کی اپنی اپنی زبان ہے اور وہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری قومی زبان اردو ہے، یہی پاکستان کی پہچان ہے۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں ہی رہ کر ترقی کرتی ہیں۔ آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک چھوٹا سا ایران ہے، 4.5 کروڑ ان کی آبادی ہے، انہوں نے بھی اپنی زبان، قومی زبان فارسی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک چائنا ہے، انہوں نے اپنی زبان رکھی ہوئی ہے۔ جاپان آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے بعد کتنا متاثر ہو گیا تھا، ان کی واحد ہی ایک شرط تھی کہ ہم نے اپنی زبان نہیں چھوڑنی، انہوں نے اپنی جاپانی جو زبان ہے وہ رکھی ہوئی، اور انہوں نے آج تک کی کتنی منازل طے کر لی ہیں۔ یہ پاکستان اگر مثال لی جائے دنیا میں بدقسمتی سے واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس قومی زبان تو ہے لیکن وہ پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی پہچان دینے کے لیے پاکستان کی قومی زبان اردو کا پاکستان میں نفاذ کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے آئین پاکستان کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شق نمبر 251 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان، پاکستان کی دفتری زبان، پاکستان کی تدریسی زبان، پاکستان کی عدالتی زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے اور قانون شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 8 ستمبر 2015 میں جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر پورے پاکستان میں پاکستان کی قومی زبان اردو کو نافذ کر دیا جائے۔ تو یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آج کی حکومت تک، یہ دو کام کرتی آ رہی ہیں، ایک تو قانون شکنی کرتی آ رہی ہیں، اور ایک عدالت کا فیصلہ نہ مان کر یہ توہین عدالت کرتی آ رہی ہیں۔ تو ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہ فوری طور پر، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ پاکستان کی قومی زبان کو واقعی قومی زبان اور سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ بڑا عظیم کام کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان کی اگر کوئی قومی زبان ہوگی تو وہ اردو ہوگی، اردو ہوگی، اردو ہوگی۔ اگر اردو کے علاوہ کوئی اور نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی مادری زبانیں یا صوبائی زبانیں ہیں ان سے مجھے پیار ہے۔ خود میری مادری زبان پنجابی ہے، مجھے پنجابی سے، مجھے سرائکی سے، مجھے پشتو سے، مجھے بلوچی سے، مجھے کشمیری سے، مجھے سرائکی سے، مجھے سب زبانوں سے پیار ہے، محبت ہے۔ لیکن جو رابطے کی ایک زبان ہے پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، وہ قومی زبان اردو ہی ہے۔ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تعلیمی نظام میں تو ہمارے جتنے بھی کئی طلبہ ہیں وہ جو انگریزی جو ہم پر مسلط کر گئی ہے، ہم انگریزی کے بھی مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کا جو مقام ہے اس کو وہ دینا چاہیے، اختیاری اس کو سبجیکٹ کر دیا جائے، نہ کہ لازمی قرار دیا جائے۔ جو مقابلے کے امتحان اس میں دینا چاہتے ہیں وہ اس میں دیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے جو سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی سینٹ میں، اس میں کہا گیا تھا کہ جو مقابلے کے امتحان ہیں وہ اردو میں لیے جائیں۔ تو وہ ترمیم کے ساتھ پاس ہو گئی تھی کہ جو اردو میں دینا چاہیں وہ اردو میں دیں، اور جو انگریزی میں دینا چاہیں وہ انگریزی میں دیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج تک وہ بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا، آج بھی انگریزی میں امتحان ہو رہے ہیں۔ تو اگر مختصر اس بات کو کیا جائے تو ہم نے مرکز قومی زبان کی ذمہ داری میری وسطی پنجاب کی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے پنجاب میں ہر ضلع کی بنیاد پہ ہم یونٹ سازی کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ تنظیم سازی کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو کافی حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ جون کا مہینہ اور اگلا مہینہ جو ہے وہ ہم کریں گے، تو اگست میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ صوبے کا جتنا بھی نظم ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم پھر پرامن طور پر اور آئینی طور پر جو ہمارا حق ہے وہ ہم احتجاج بھی کریں گے۔ ہم پریس ریلیز پہلے بھی جاری کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی کریں گے۔ ہم سوشل میڈیا پہ ٹیم ایکٹیو کر رہے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے۔ جو راہ ہمیں یہ آئین پاکستان میں جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان میں سے یہ ایک حق ہے ہمارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر جائز کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم ہے، ہمارے ساتھ مرد و خواتین کی ایک بہترین ٹیم ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کو پاکستان کی حقیقی پہچان ملے گی، اور پاکستان کی قومی زبان اردو کا پاکستان میں نفاذ ہوگا، اور پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اور جب
آخری بات میں یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میں اپنے جتنے بھی سننے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کم از کم مجھے تو انگریزی میں کوئی خواب نہیں آیا۔ ہمیں جب خواب آتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان میں آتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں۔ تو جب ہم خواب ہی انگریزی میں نہیں دیکھتے تو ہم پر یہ کیوں مسلط کر دی گئی ہے؟ ہماری اپنی زبان میں ہمیں رہنے دیا جائے تاکہ ہم ترقی کر سکیں، تاکہ ہم اپنے وقار سے اپنا سر بلند کر کے پوری اقوام متحدہ میں بیٹھیں تو وہاں پہ بھی ہمارا جو وزیر اعظم یا ہمارا صدر جو بھی ہمارا نمائندہ ہو وہاں پہ ہماری قومی زبان اردو میں بات کرے، تاکہ ہماری جو ہے نا قوم اس کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے۔